بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بابرکت مہینے میں جو ماں باپ چلتے پھرتے قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھتے رہیں تو ان پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی کہ تمام رشتے دار بھی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر تمہاری اولاد کی اس قدر ترقی اور کامیابی کا راز کیا ہے۔ وہ بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا تو 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا کہ صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے اور ان کی مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ پھر جب مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی اور وہ ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی جانب دوڑ پڑے۔ جب وہ قریب آئی تو آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مبارک چادر ہے جسے ہم کالی کملی کہتے ہیں اور کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں، اور اس مبارک چادر کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مزمل میں بھی فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی رضائی ماں کو اپنی چادر پر بٹھایا، پوری توجہ سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ اپنے آبائی مذہب پر ہی رہی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت حلیمہ کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان سے حلیمہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے۔ اپنی رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حسنین کے قیدیوں میں شریک تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلایا اور اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی، لیکن شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ پھر بعد ازاں وہ مسلمان ہو گئی۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے تو ان کافروں کو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور اس زبان میں یہودیوں سے خط و خطاب کرتے رہے۔ ناظرین، کافروں کا ایک شاعر سہیل بن عمرو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز اشعار بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ جب سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی کہ میں اس کے نیچے والے وہ دانت نکال دیتا ہوں، پھر یہ اس کے بعد اشعار نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تڑپ کر فرمایا کہ میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتا ہوا دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی اور سہارا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھا جائے یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیے جائے۔
ناظرین، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ایک دو راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملے کسے کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی نہیں آئی تو ابو لہب کی اس بیوی نے کہا کہ ان کو ان کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے اس صورت مبارکہ کی بے حد تاکید فرمائی جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور اللہ کے پیغام کی خاطر اس دنیا میں جو تکالیف اور مصائب و آلام اٹھائے، تو اللہ نے سورۃ والضحیٰ میں قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی ایسے انعامات فرمائیں گے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا علماء دین نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات کی خوشخبری دینے والی اس سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ والضحیٰ کو بار بار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے اور چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کاج کے دوران اس بابرکت مہینے میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مختصر سورت کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ہر نماز کے اندر اور نماز کے بعد سورۃ والضحیٰ کو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں تو اس کی برکات اور فضیلتیں بے حساب ہے۔ جو شخص سورۃ والضحیٰ کی بار بار تلاوت کرتا ہے اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے اس بابرکت مہینے میں یہ سورت پڑھتا ہے، تو وہ اللہ پاک کے بے شمار انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کی تمام حاجتیں، دل کی مرادیں اور خواہشیں اللہ رب العالمین پوری فرما دیتا ہے۔ اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اللہ پاک کا ایسا خصوصی فضل اور کرم نازل ہوتا ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے انعامات سے خوش ہو جاتا ہے۔ جو شخص بار بار سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس کا خالی دامن اس طرح بھر جاتا ہے کہ پھر وہ خود بھی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ ناظرین، ربیع الاول کی بابرکت دن ہے، ان دنوں میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اپنی خالی جھولیاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر لو۔ اس صورت مبارکہ کی بار بار تلاوت کر لو تو انشاءاللہ اللہ پاک تمام حاجتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام تنگیوں سے، مشکلات سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ آپ کی اولاد فتح نصرت سے ہمکنار ہو جائیں گی۔ اللہ کی جناب عظیم الشان سے جو دعا مانگو گے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اپنی حاجات اور مشکلات اللہ کے سامنے بیان کرو، اور جب اللہ سے مانگو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگو۔ آپ کے وسیلے سے مانگو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار دعائیں کی ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی امتیوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بننے کا حق ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امتیوں پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، سب کی آسانیاں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔